السلام علیکم ناظرین، رمضان اور ہم میں بہت خوش آمدید۔ میں ہوں شفا یوسفزئی اور میں ہوں ویس منگل والا۔ میری طرف سے بھی آپ سب کو السلام علیکم۔ میں یہاں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت خداوند سے نیک مطلوب ہے۔ آج 21 رمضان المبارک، اور آج ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک یہ ایسا دن ہے کہ جو کہ بڑا ہی غمزدہ کرنے والا ہے، بڑا ہی ہمیں افسوس کے مقام پر لے جانے والا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی تھی، اور 21 رمضان کا وہ دن جو ہے وہ آج ہے۔ اور اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ آج آپ کو پروگرام کے آغاز میں ہی جو ہم زیارات کی طرف لے کر جاتے ہیں، تو جو زیارت مقدس ہے، آج ہم آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روزے کی زیارت کروائیں۔ تو ہمارا سیگمنٹ ہے زیارت مقدس۔ عراق کے دارالحکومت بغداد سے کوئی 160 کلومیٹر دور دریائے فرات کے کنارے ہرے بھرے کھجوروں کے باغات ہیں۔ فرات کے نیلے شفاف پانی سے بنی جھیلیں ہیں، یہاں پر مچھلیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اس پانی میں، میٹھے پھلوں سے لدے باغات اور ساتھ میں بہتا نیلا پانی۔ یہ نجف اشرف کا پہلو ہے، اور ان باغات کے جنوب میں اونچے ٹیلے پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا روضہ ہے، اور روضہ علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شاندار عمارت ہے، جس کے 4 بڑے دروازے ہیں، 5 ایوان اور 1 وسیع صحن ہے، اور حرم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 کلومیٹر کی مسافت پر کوفہ کا قدیم شہر ہے، اور یہ وہی کوفہ ہے جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ بنایا تھا، اور یہیں پر پھر آپ کا وصال ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 ہجری 17 رمضان المبارک بروز جمعہ کو کوفہ کی جامع مسجد میں نماز فجر ادا کر رہے تھے، جب عبد الرحمن ابن ملجم نے آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا۔ 3 دن تک آپ کا علاج جاری رہا، مگر زخم گہرا تھا، جس کی وجہ سے 21 رمضان المبارک کو آپ شہید ہوئے۔ کفن دفن حضرت امام حسن، امام حسین، حنیفہ اور عبداللہ بن جعفر رضوان اللہ اجمعین نے اور باقی لوگوں کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، اور آپ کی وصیت کے مطابق آپ کی قبر مبارک کو خفیہ رکھا گیا، کیونکہ خارجیوں کی طرف سے بے حرمتی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں میں قتل و غارت گری کا ایک بہت بڑا خدشہ تھا۔ بالکل۔ اب روضہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی تعمیر عباسی خلیفہ ہارون الرشید نے کروائی تھی، اور اس زمانے میں خوارج کا زور ٹوٹ چکا تھا، تو امام موسیٰ کاظم کی نشاندہی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا انکشاف ہوا، اور ہارون الرشید نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کا ذکر کریں ہم، کہ ہارون الرشید نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے گرد سفید پتھروں سے زری بنوائی اور سرخ پھولوں کی چادر بچھائی، جو 7ویں صدی تک موجود رہی۔ ایران کے شاہ عباس صفوی نے آپ کے روضے کو مشہور مسلم ریاضی دان اور انجینئر شیخ بہائی کے نقشے کے مطابق پھر تعمیر کروایا تھا۔ 18ویں صدی میں ایران میں افشار خاندان کے بانی حاکم نادر شاہ افشار نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو حرم کے گنبد ہیں اور ایوان اور 2 میناروں کی طلاکاری، یعنی کہ ان کے اوپر سونے کا پانی پھر چڑھوایا تھا، اور اس کے بعد سے امیر المومنین علیہ السلام کے روضے میں تعمیر و توسیع کا سلسلہ وہ جاری ہے۔ تو آج اس دن کے موقع پر ہم ایک تو یہ کہ دعا بھی کریں ان تمام ہستیوں کے لیے کہ وہ ہستیاں جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اور ان مشعل راہ شخصیات سے ہم ذرا اپنی زندگی میں بھی کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جو کہ ان کو روشن کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی کو بھی منور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی گائیڈنس ہمیں مختلف مراحل پہ زندگی کے مختلف معاملات میں ہمیں یہاں سے جو رہنمائی ملتی ہے۔ اور جب ہم حضرت علی کی بات کرتے ہیں تو ان کی شجاعت کا ذکر ہوتا ہے، ان کی بہادری کا ذکر ہوتا ہے، ان کے علم کا ذکر ہوتا ہے، ان کی روحانیت کا ذکر ہوتا ہے، ایک پہلو انصاف، بالکل انصاف کا ذکر ہوتا ہے، بالکل ایک پہلو ایسا ہے۔ اولاد کی تربیت کی بات کر لیں تو یہ تمام پہلو ایسے ہیں۔ دراصل ان کی بھی تو ان کا شرف بھی یہی تھا کہ انہوں نے بھی تو اپنی زندگی کے جو مراحل تھے، کچھ مراحل وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہیں سے ہوئی، گھر سے ہوئی، بچوں میں مسلمان ہونے والی وہ جو جسے کہتے ہیں کہ دین اسلام کو سب کے سامنے قبول کرنے والی جو شخصیت حضرت علی کی سب سے پہلے تھی، تو وہ ان کا ایک بہت بڑا جبکہ یہ جانتے ہوئے کہ بھائی اب اسلام تو قبول کر رہا ہوں لیکن پتہ نہیں اب آگے کیا کیا ہوگا، اور جو بھی
بھی ہوگا بس منظور خدا ہوگا پھر. جی تو یہ سب اس تربیت کا نتیجہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کی وجہ سے انہیں ملی, اور پھر آپ کا جو خاندان ہے وہ بھی مبارک خاندان. تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہم سب کو ایک تو سیرت کو پڑھنا بھی چاہیے, سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیرت صحابہ بھی, سیرت حضرت علی بھی, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں اپنی زندگی میں ان کو شامل نہیں کر سکیں گے. تو یہی آج کا چھوٹا سا پیغام ہے. اب آپ کو ایک اور بڑی خاص چیز کی طرف میں لے کر جاتا ہوں, حجر اسود, بڑا مبارک پتھر, بالکل جنت کا پتھر جس کے بارے میں ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر بھی کیا تھا. حجر اسود کی یہ جو تصاویر ہیں وہ لی گئی ہیں اب, اور یہ 49,000 میگا پکسلز 49,000 میگا پکسلز کی یہ تصویریں ہیں, اور یہ اتنی کلوز تصاویر ہیں جو کہ اب لی گئی ہیں. اس سے پہلے اتنی کلوز تصاویر کبھی نہیں لی گئی. بالکل. اچھا, اور یہ جو تصویر ہے خاص طور پر یہ آپ دیکھیں اور اس کو آپ ذرا کمپیئر کریں. جو یونیورس کی تصویر آتی ہے ہمارے سامنے, بالکل ایسا لگتا ہے کہ بس ایک طرف اس یونیورس کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تخلیق ہے اس کی ایک طرف وہ تصویر, اور ایک طرف یہ حجر اسود کی تصویر, کہ اس کے اندر بھی وہ پورا یونیورس جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. دونوں تصویروں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے گا. بالکل. اور یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پتھر کے وہ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو. بالکل. یہ جنت کا یاقوت جس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا اپنے پروگرام میں, اپنے سیگمنٹ میں, یہ وہ پتھر ہے کہ جس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اس پتھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا. لیکن وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت تھی اس کو چومنا, اصل میں ویلیو اور ورتھ جو ہے وہ اسی چیز کی تھی. اور سب سے مبارک ہستی اور ان کا سب سے مبارک عمل, یہ سارے جو عمل ہیں وہ ہمیں انہی سے ملتے ہیں. اور پھر حجر اسود کی زبردست کہانی کہ جو یہ بتاتی ہے کہ مختلف قبیلے آپس میں اتنا وہ ہے کہ بھئی کون اس کو پلیس کرے گا وہاں پر, کون رکھے گا, اور پھر فیصلہ ہوتا ہے کہ بھئی چاروں اس کو ایک چادر پہ ڈالیں گے, اس کے چاروں کونے چاروں قبیلوں کے سردار پکڑیں گے اور آپ اٹھا کر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہاں پر بالکل لگائیں گے. تو وہ بھی ہمیں ایک بہت وہاں سے بھی سبق, مطلب ہر کہانی آپ اسلام کی تاریخ سے نکالیں تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کہانی سے کوئی سبق نہ لیں. بالکل. اچھا, ایک اور کہانی ہے وہ بھی میں آپ کو سناؤں, وہ کسی ملک کی ہے, بارسلونا کی. بالکل, بارسلونا کی یہ کہانی. اب یہ جو انسان ہیں جب یہ جڑتے ہیں, محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں, جن کے دل مل جاتے ہیں, تو اس کا ایک چھوٹا سا مظاہرہ ہے. اور ہم اکثر اس طرح کی خبریں آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جی ایک مسجد ہے, اس کو لوگوں کے لیے کھول دیا گیا, وہاں غیر مسلم آ گئے, وہاں پر جو ہے وہ مختلف جو غیر مسلم آئے ان کی مدد کی گئی, وہاں پر ان کو شیلٹر دیا گیا. انڈیا میں بہت ساری مساجد جو ہیں ان کو کوارنٹائن سینٹرز بنا دیا گیا ہے. بالکل ایسا ہوا ہے. بالکل کھول دی ہیں مساجد. اب یہ بارسلونا میں, اسپین کے شہر بارسلونا میں مسلمانوں کو کووڈ کی وجہ سے ذرا مشکلات کا سامنا ہے, کیونکہ وہ اپنی نارمل عبادات مساجد میں جا کر نہیں کر سک رہے ہیں. تو سینٹا اینا ایک چرچ ہے, وہاں پر اس چرچ کو مسلمانوں کی عبادت کے لیے کھول دیا گیا ہے, اور وہاں پر یہ تمام انتظامات بھی ہوتے ہیں, افطار وغیرہ کے, روزے کے, یہ تمام انتظامات ہوتے ہیں, اور روزانہ کو 50 سے 60 کے قریب لوگ وہاں پر جاتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں. اور وہاں پر جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک جیسے ہی لوگ ہیں. اگر آپ کیتھولک ہیں یا کسی دوسرے مذہب سے ہیں یا کوئی مسلمان ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب نے ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. بالکل. اگر میرے گھر پر کوئی شخص آتا ہے جو کہ دوسرے مذہب کا ہے اور اسے عبادت کے لیے کوئی جگہ نہیں میسر اس وقت, تو میرا فرض ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں جگہ دوں تاکہ وہ وہاں پر عبادت کر سکے. اسی طریقے سے یہی چیز ہمیں سکھائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جب وہ نجران والا جو وفد آیا تھا اور انہوں نے مسجد نبوی میں ان کی عبادت کا سارا انتظام کروایا, تو وہاں پر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر سکتے ہیں تو آج ہمیں اسی عمل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل. یہ چیز ہم زندگی میں جو بھی اسلام کا پہلو اپنی زندگی میں داخل کریں یا شامل کریں, اس میں یہ چیز ضرور یاد رکھیں اور ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا تھا, اس سچویشن میں جب خود کو پایا تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. کوئی آپ کو کوئی اور کوئی چیز بتائے, کوئی شخص بتائے, آپ یہ سمجھ کر اس کی بات پر اندھا اعتماد نہ کر لیں کہ بھئی میں تو بہت ناقص علم ہوں, مجھے کیا پتا جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا, آپ نے صرف وہی کرنا ہے. اچھا, اب اس چرچ میں ایک اور خاص بات بھی ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ یہاں پر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی چونکہ یہ مذاہب جو ہیں ہمیں جوڑنے کے لیے آئے ہیں, دور کرنے کے لیے نہیں آئے, تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, اور یہ بڑا ایک الگ احساس ہوتا ہے. دوسری چیز یہاں پر پھر اذان بھی ہوتی ہے. ظاہر جب افطار کا انتظام ہوتی ہے تو ظاہر ہے اذان بھی ہونی ہے, مغرب کا وقت ہے, ادھر نماز بھی پڑھنی ہے, تو اذان ہوتی ہے. یہاں پر سینٹر میں ایک شخص کھڑا ہو کر اذان دیتا ہے اور پھر وہاں نماز. یہ سارے معاملات جو ہیں یہ
ہے ایک طریقے سے جو یونیورسل بردرہڈ ہے اس کا مظاہرہ ہے، کمیونٹی انگیجمنٹ. بالکل. اور ہمیں بھی مطلب کم از کم میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایسا ہو کہ یہاں پر بھی جو ہماری مساجد ہیں اور جو چرچز ہیں اور جو مختلف جو عبادت گاہیں ہیں، مندر ہیں، یہ ایک دوسرے سے مل کر ایک دوسرے کے قریب آئیں. وہ جو ہماری سوسائٹی ہے جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی ہے، اس کے مظاہرے اس طریقے سے نظر آنے چاہیے. محبت بڑھانے سے ہی ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے، اور اس سے بڑی تبلیغ اور کوئی ہو نہیں سکتی کہ آپ محبت سے کسی کی طرف جائیں اور محبت سے کسی کو اپنی طرف بلائیں. بالکل. تو جی یہ تو جی کچھ خبریں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اب اگر ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیں. بالکل ہم وقفہ لے لیتے ہیں، بعد جب آئیں گے تو اور بہت سارے معاملات پر بات کرنی ہے ہم نے. ٹھیک ہے، بالکل. اسٹے ود اس جی. ویلکم بیک جی. رمضان اور ہم ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اب ذرا بات کرتے ہیں اسلام فوبیا کے حوالے سے کہ ایک طرف ہم نے ابھی جو مثال دی وہ یہ کہ چرچز جو ہیں ان کو کھول دیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بارسلونا میں مسلمان وہاں جا کر افطار بھی کر رہے ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہیں. لیکن اور دوسرا ایک مظاہرہ یہ بھی کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے اپنی مساجد کھول دی ہیں کوارنٹائن سینٹرز بنانے کے لیے. بالکل. لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ جو اسلام فوبیا کا جو معاملہ ہے وہ ساری دنیا میں اس وقت ہم دیکھ سکتے ہیں، اور اسی معاملے کو بار بار وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ مختلف فورمز پر اٹھاتے رہتے ہیں. کیونکہ ابھی جو فرانس والا معاملہ ہوا تھا اس میں بھی یہی بات تھی کہ اسلام فوبیا جو ہے اس کے حوالے سے جو ویسٹرن ممالک ہیں ان کو شاید ابھی تک اس بات کا صحیح طریقے سے احساس ہی نہیں دلایا گیا کہ ہمارے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور جب وہاں سے کوئی تانے تشنے کوئی ایسی نازیبہ حرکت ہوتی ہے تو ہمارے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اب ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسلامی تعاون تنظیم جو ہے OIC اس پر زور دیا ہے کہ وہ اسلام فوبیا، بنیاد پرستی اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کا سختی سے مقابلہ کرے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہے برائے بین المذاہب ہم آہنگی. اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو یہ بیان ہے یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اب اس پر آگے کیا ایکشن لیا جا سکتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. سب سے پہلے تو اس دفعہ جو بیان دیا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، بیانات ان کے ماضی میں بھی اسی قسم کے آتے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، لیکن یہ بیان جو ہے خاص طور پر ایک کانٹیکسٹ میں دیا گیا ہے کہ جس کے حوالے سے ابھی بات بھی چلی ہے پچھلے کچھ دنوں سے GSP+ کے سٹیٹس کے حوالے سے. تو اس سارے منظرنامے میں وزیر اعظم کا یہ بیان کتنا اہم ہے آپ کو لگتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ کل وزیر اعظم پاکستان نے جو اسلامی تعاون تنظیم کے ممبران ممالک ہیں ان کے جو سفراء اسلام آباد میں ہیں ان سب کو بلایا تھا اور ان کے سامنے اپنا درد دل رکھا. میں کل جب وزیر اعظم یہ بات کہہ رہے تھے نا کہ کاش مغرب یہ جان لے کہ ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کس قدر محبت ہے اور ہمارا سب کچھ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اور ان کی ناموس پر قربان ہے، اور دنیا جان لے کہ اسلام جو نام سے ہی سلامتی ہے، امن، محبت اور رواداری کا دین ہے. تو میں ان کے چہرے کو بھی دیکھ رہا تھا، جو کرب تھا، جو غم تھا کہ جس انداز سے، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود یہاں کچھ لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے، وہ جس سے چاہے کام لے لے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. بات یہ ہے کہ صرف سینکڑوں ملین لوگ جو ہیں وہ آپ کے یورپ میں ہیں، برطانیہ، امریکہ میں ہیں. ان کا کیا ہوگا؟ یہ جو اسلامک فوبیا کے حوالے سے ایک ویو چلی ہے، اس کے حوالے سے اگر عالم اسلام ایک متفقہ موقف نہیں اپناتا ہے تو وزیر اعظم صاحب نے کل تمام سفراء سے یہی کہا کہ آپ کے ممالک جو ہیں وہ آگے بڑھیں. ہم تیار ہیں ہر طرح سے کہ اس مسئلے پہ اور توہین ناموس رسالت اور مقدسات جو ہیں تمام آسمانی مذاہب کے، اس مسئلے پہ ایک موقف اپنائیں. امت مسلمہ ایک موقف اپنا کر آگے بڑھے تاکہ یہ سلسلہ بند ہو. ایک طرف مسلمانوں کو، اور انہوں نے مثال دی کہ نیوزی لینڈ میں ہمارے نماز پڑھتے مسلمانوں کو شہید کیا گیا. ہم نے تو اس قاتل کو یہ نہیں کہا کہ یہ مسیحی دہشت گرد ہے. پھر کوئی ایک مسلمان اگر کوئی برا عمل کرتا ہے،
یا غلط قدم اٹھاتا ہے تو اس کو کیوں پورے اسلام سے اور پوری امہ سے جوڑ دیا جاتا ہے؟ وہ بھی اس ایک فرد کا عمل ہے۔ اور اسی طرح فرانس میں جو خاکے بنے اس کے حوالے سے آپ کو علم ہے کہ پاکستان کا موقف پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ مضبوط ہے کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ آپ ہمیں اذیت کیوں دیتے ہیں؟ یہ مذہبی آزادی یا آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ تو نفرت انگیزی پھیلانا ہے۔ اور آج اگر ہولوکاسٹ پہ بات نہیں ہو سکتی ہے، آپ کے نزدیک ہولوکاسٹ پہ بات کرنا جو ہے اس سے یہودیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو یاد رکھو اس سے کہیں زیادہ ہمیں ہمارے آقا علیہ السلام کی ناموس پر اگر کوئی بات کرے تو ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہو، کیا یہ 1 ارب 70 کروڑ یا کم و بیش جو مسلمان ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمیں تو ہمارے آقا علیہ السلام اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے مال، اپنی آبرو سے زیادہ عزیز ہیں۔ اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بین المذاہب ہم آہنگی چاہتے ہیں، بین المذاہب مکالمہ چاہتے ہیں، اور پاکستان میں جو ہماری اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا ہمارا آئین جو ہے وہ محافظ ہے۔ ان کو کوئی گرم ہوا بھی اگر پہنچنے لگے ہم سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ یورپ میں بیٹھ کے اگر یہ فیصلے کرنے شروع کر دیں، اور میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 7-8 ماہ میں پاکستان میں کوئی ایک مقدمہ مس یوز بلاسفیمی لا کا نہیں ہوا، پاکستان میں کوئی ایک مقدمہ توہین مذہب کے قانون کا غلط استعمال کا نہیں ہوا، جبری مذہب کی تبدیلی کے واقعات ختم ہوئے ہیں۔ تو آپ ہندوستانی یا پاکستان دشمن عناصر کے پراپوگنڈے سے متاثر نہ ہو۔ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ پاکستان آئیں، اور یورپی یونین آئے، انسانی حقوق کے ادارے آئیں، برطانیہ کے امریکہ سب آئیں، اور آگے ہم سے حقائق جانیں، یا ہم آتے ہیں حقائق کی دنیا میں آئیں، پراپوگنڈا کی دنیا سے باہر نکلیں، پروپیگنڈے کی دنیا سے باہر نکلیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ آج بھی کبینہ میں کہی ہے جی، ایک جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یورپی پارلیمان والے قرارداد پاس کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا جی ایس پی پلس اسٹیٹس جو ہے وہ ہمیں ختم کر دینا چاہیے، تو یہ معیشت ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ محبت کی بات ہے، جہاں ظاہر ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں وہاں محبت کا معاملہ آتا ہے، دین کا معاملہ آتا ہے، جذبات کا معاملہ آتا ہے، اور ایک طرف آ جاتا ہے کہ جی ہمیں جو ہے وہ شاید کاروبار میں نقصان ہو جائے، یا ہم ان سے جو ہے وہ کیسے ٹریڈ کریں گے۔ اب تو عمران خان صاحب کا اس وقت کیا ویژن ہے کہ وہ کس حد تک آگے جانے کو تیار ہیں؟ کیونکہ ہم نے اسلامی ممالک جو ہیں ان تک یہ میسج پہنچا دیا، ان کی طرف سے سپورٹ آتی ہے نہیں آتی، وقت لگتا ہے، یا جو بھی ظاہر ہے وہاں سے بھی سب کچھ ہوگا معاملہ، لیکن وقت لگے گا۔ کتنا آگے جانے کو تیار ہیں خان صاحب؟ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، ابھی ہمارے ایک پاکستان کے، ہماری ریاست کے بڑوں میں سے ایک بڑے کے ساتھ کچھ لوگ ملے تھے، مختلف سفراء، تو انہوں نے کہا کہ آپ کا جی ایس پی پلس 6 ارب ڈالر، یا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اگر 600 ارب ڈالر بھی ہو تو میں ناموس رسالت کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ عمران خان صاحب ناموس رسالت کے مسئلے پہ، عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے پہ، پاکستان کے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں یا جو ختم نبوت کے نہ ماننے والے ہیں قادیانی، ان کے حوالے سے جو دفعات ہیں بڑے کلیئر ہیں۔ عمران خان صاحب، پورا پاکستان، پوری پاکستانی قوم، کیبنٹ اور علماء مشائخ نے آج خان صاحب کی جو کل کی سٹیٹمنٹ ہے اس کی توثیق کر کے اس پر خان صاحب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ دیکھیں، ہمیں بالکل تجارت بھی کرنی ہے، ہمیں معاشرت بھی ٹھیک کرنی ہے، معیشت بھی ٹھیک کرنی ہے، لیکن ہم اپنے آقا علیہ السلام کی ناموس کے اوپر اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور نہ کسی کو یہ ہم حق دیں گے کہ وہ ہمارے جو داخلی معاملات ہیں ان کے اندر جو ہے وہ مداخلت کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کے فیصلے کرتی ہیں۔ ہماری عدالتوں میں جب یہ ناموس رسالت یا توہین مذہب کے کیس آتے ہیں، ہمارے جج بڑے کیئرفل ہیں، وہ اس حوالے سے بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اگر کوئی برسل میں بیٹھ کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے آئین اور قانون کو یا پاکستانی قوم کے ایمان اور عقیدے کو تبدیل کر لے گا تو یہ ناممکن ہے۔ صحیح، بالکل۔ اچھا حضرت، یہ بھی فائنلی مجھے بتائیے گا کہ جب سفیروں سے ملاقات ہوئی عمران خان صاحب کی تو ان کی طرف سے کیا رد عمل تھا، اور آگے کا کوئی لائحہ عمل طے ہوا ہے کہ اس حوالے سے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، سب سفراء نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان
ہم تمہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم تمہارے اس موقف پر تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم اپنے اپنے ممالک کے سربراہان سے بھی اس حوالے سے بات، یعنی وہاں وزارت خارجہ اور پھر وہاں بات کریں گے۔ اور ابھی عمران خان صاحب انشاءاللہ 7 تاریخ کو جا رہے ہیں سعودی عرب جو ہے، وہاں OIC کے سیکرٹری جنرل سے بھی ان کی ملاقات ہوگی، وہاں پر سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان سے بھی ملیں گے، اور علماء مشائخ ائمہ حرمین شریفین سے بھی ملیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز مکہ اور مدینہ ہے، تو لہٰذا ہم اپنی آواز، ہمارا کام صدا بلند کرنا ہے، ہمارا کام اپنی آواز لگانا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہے، ہمیں جو کام ہے ہمارا ہم وہ کریں گے، باقی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی نیت بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے، ارادہ بھی ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامک فوبیا کے معاملے پر ضرور سرخرو کریں گے، اور ضرور انشاءاللہ ہمیں کامیابی ملے گی، اور عالم اسلام ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اس معاملے میں۔ میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے حوالے سے اور مسلمانوں کے حوالے سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے میں میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور علماء کو بھی کردار ادا کرنا ہے، حکومتوں کو بھی کردار ادا کرنا ہے، اور دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ اسلام امن کا، سلامتی کا، محبت کا، رواداری کا، اعتدال کا دین ہے۔ اسلام کا وحشت اور دہشت اور انتہا پسندی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہم تمام اسلامی ممالک کے اہم قائدین کا ایک اجلاس بھی جو ہے وہ منعقد کرنے کے لیے مشاورت کر رہے ہیں، جس میں یہ سارے مسائل رکھیں گے اور ایک متفقہ لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ ادا کریں گے، بہت شکریہ ادا کریں گے طاہر اشرفی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ واقعی بڑی اہم بات ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس معاملے پر کمپرومائز کسی قسم کا ہو نہیں سکتا۔ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ وہ مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، تو وہ خان صاحب بھی لگے ہوئے ہیں، ہمیں بھی لگنا ہے، کیونکہ یہ صدا تو بلند کرنی ہی ہے۔ بالکل، اور خان صاحب اس معاملے پہ کم از کم خود کو تنہا نہ سمجھیں، پاکستان کی پوری عوام، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ میڈیا کی بالکل یہ رسپانسبلٹی ہے کہ میڈیا رسپانسبلی اس قسم کی سٹوریز کو رپورٹ کرے کہ جن سے پاکستان پہ ایسی سچویشن میں جہاں پہ ہم FATF کی لسٹ میں بھی ہیں، وہاں پر GSP+ کا سٹیٹس بھی ریویو کرنے جا رہے ہیں وہ لوگ، تو ایسی سچویشن میں کم از کم رپورٹنگ کرتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیں کہ جو خبر رپورٹ کر رہے ہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ بالکل، وقفہ لیتے ہیں ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین۔ اب صدیوں سے اس بات پر جھگڑا ہے کہ آخر خوشی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا مطلب کچھ اور ہے، کچھ لوگوں کے لیے خوشی کا مطلب فرق ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جس بات پر خوش ہو رہے ہوں یا کسی چیز میں اگر آپ خوشی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس چیز میں آپ کو خوشی ملے ہی نہ، کیونکہ وہاں پر خوشی موجود ہی نہیں ہے۔ پیسے پر جب بھی بحث ہوتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسہ از دی اونلی تھنگ، اور پیسہ ہونا بڑی ضرورت ہے کیونکہ اس سے آپ کو خوشیاں ملتی ہیں۔ صحیح بات ہے، کیسے؟ اس پر ہم بحث کریں گے ناظرین، آپ ہمیں کالز بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی بتا سکتے ہیں کہ اصل میں خوشی کس چیز کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے جو کسی کی قید میں نہیں آ رہی، خوشی کس کو کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر راجہ ضیاء الحق صاحب ہیں۔ السلام علیکم راجہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ صاحب یہ آپ نے کیا ٹاپک رکھ دیا ہے، دیکھیں یہ تو مسلمہ ایک حقیقت ہے دنیا میں کہ پیسہ ہی خوشی کا باعث ہے، اور جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نہیں پیسے میں کچھ نہیں ہے، یہ غریب آدمی تو یہ ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارا یہ جو آج سے تقریباً 100 سال کی یا 150 سال کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو اس ٹائم کے اندر یہ جو اس کو ہم کنزیومرزم کہتے ہیں نا، اس کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے خوشی کے ساتھ، کہ خوشی جو ہے از ایکول ٹو دا مور اسٹف یو بائی، کہ جتنی چیزیں آپ خریدیں گے تو خوشی زیادہ ہوگی۔ اچھا، اگر اسی کی مثال لی جائے تو ہونا یہی چاہیے کہ جو سب سے امیر ترین لوگ ہیں ان کے اندر خوشی کا انڈیکس سب سے ہائی ہونا چاہیے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ بالکل، اور لیکن حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت ساری ایسی ممالک جہاں پہ ویسے حالات بہت اچھے ہیں لیکن وہاں پہ سوسائڈ کا ریٹ سب سے ہائی ہے، ڈپریشن کی جو ہے نا اسٹیٹسٹک سب سے ہائی ہے، سب سے زیادہ جو میڈیکیشن سیل ہو رہی ہیں جو ہے نا مطلب ڈپریشن کی وہیں پہ ہو رہی ہیں۔ تو اور اسی طرح سے ہمارے سامنے آئے دن ایسے واقعات آتے ہیں، اگر ہم لوگ
ڈیل کارنگی کی بات کریں, بڑے فیمس آتھر تھے, مر گئے. رابن ولیمز آپ کو یاد ہوگا, بڑے فیمس کمیڈین تھے, کامیڈی کرتے تھے, ہنساتے تھے, خودکشی کر کے مر گئے. بالکل. اور اسی طرح سے ہیتھ لیجر تھے, میرلن منرو ہیں, اس کے علاوہ ٹونی اسکاٹ ایک ڈائریکٹر تھے جنہوں نے ٹاپ گن ڈائریکٹ کی ہے, وہ خودکشی کر کے مر رہے ہیں. وٹنی ہیوسٹن ہے, ایمی وائز ہاؤس ہے, کرس کارنیل ہے, مطلب ناموں کی لسٹ ہے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں. اور اس طرح کی یعنی آپ ویکیپیڈیا پہ سمپلی آپ لکھیں کہ سیلیبریٹیز ہو کلڈ دیم سیلوز ان لاسٹ 100 ایئرس, تو ایک اتنی لمبی لسٹ آئے گی کہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ سارے لوگ وہ ہیں جن کے پاس پیسہ بھی ہے, جن کے پاس یعنی پیسہ اور سب کچھ ہے, یعنی جو ٹینجیبل چیزیں ہیں نا, جس میں پیسہ, دولت, مال, گھر, گاڑی, بنگلہ, یہ بھی ہے ان کے پاس, اور جو انٹینجیبل چیزیں ہیں جس کو ہم فیم کہتے ہیں, لوگوں کی رسپیکٹ کہہ دیا, کانٹیکٹس ہوتے ہیں, وہ بھی ہے, پاپولیرٹی بھی ہے. ان دونوں کے باوجود خودکشی کر کے مر رہے ہیں, ان دونوں کے باوجود اینٹی ڈپریسنٹس لے لے کے اوور ڈوز آف ڈرگز اینڈ الکوہول سے مر رہے ہیں. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں؟ اب ایک اور کل سے چل رہا ہے وہ بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس کا, کہ اب دنیا کا پیسہ ان کے پاس, فاؤنڈیشنز بنائی ہوئی ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, اور 27 سال بعد ڈائیورس اناؤنس کر دیا. $148 بلین کی نیٹ ورتھ ہے, $148 بلین کے بعد بھی حالات ایسے ہیں. ملکوں کے قرضے ہیں اتنے. جی بالکل, پوری جی ڈی پی ہوتی ہے لوگوں کی اتنی جتنی ان کی وہ. لیکن اصل میں بات یہ کہ جو پیسہ ہے نا, پیسہ آپ کو خوشی دیتا ہے, وہ خوشی نہیں جو جس کو ہم انر پیس کہتے ہیں. پیسہ جو ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک چسکا ہے, ایک چسکا ہے جو آپ کو عارضی خوشی دیتا ہے. اب اس کو میں اسلامک کانٹیکس میں لے کے آتا ہوں تو بات سمجھ آ جائے. اسلامک کانٹیکس سے پہلے وہ جو ریٹیل تھیراپی ہے وہ تو لوگ بڑی پاپولر ہے, مطلب ایون آپ کو یہ کاؤنسلرز بھی کہتے ہیں کہ آپ نا بیگم کو شاپنگ کرائیں, پیسے لوٹائیں بیگم پہ. میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا فلسفہ, یہ آج تھوڑا سا فلسفیانہ بات ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یقیناً اللہ کے ذکر میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس آیت کو یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے روکیے, میں اب آپ کو اس کا فلسفہ سمجھا دوں. دیکھیے ہم لوگ کیا ہیں, سب سے پہلے تو جب آپ نے یہ سوال کیا نا کہ انسان خوش کیسے ہوگا, تو سوال پہلا یہ ہوگا کہ انسان کیا ہے. انسان اس جسم کا نام ہے یا اس کے اندر بھی کوئی شے موجود ہے؟ تو اس وقت جس مٹیریلسٹک دور میں ہم رہتے ہیں, اس ورلڈ آف مٹیریلزم میں روح کا تصور نہیں ہے. کسی میڈیکل ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے, آپ کہیں گے کہ جی میرا روحانی مسئلہ ہے, میرے روح میں کوئی پرابلم ہے, وہ مانے گا نہیں اس کو. میڈیکل ٹیکسٹ بک کی بات ہی نہیں ہے. وہ کہے گا آپ کسی اسپریچول لیڈر کے پاس چلے جائیں. آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ جی مجھے پیار میں ناکامی ہوئی ہے, میرا دل جو ہے نا وہ اس وقت خالی ہے, وہ کہے گا کوئی خالی نہیں ہے, آپ کا ڈوپامین لیول ڈاؤن ہے, فلاں لیول اوپر ہے, ایسٹروجن لیول اوپر ہوا ہے, تو بیٹا یہ آپ گولی کھاؤ, اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن ہمیں اچھی طرح پتہ ہے اس طرح مسئلے حل نہیں ہوتے. بات یہ کہ ہمارے اندر ایک روح ہے جو ہماری اصل حقیقت ہے. جسم جو ہے نا یہ مٹی سے بنا ہے اور یہ یہیں پہ رہ جائے گا. جب انسان انتقال کرتا ہے تو جسم تو یہاں رہتا ہے, روح منتقل ہو جاتی ہے یہاں سے عالم برزخ میں, پھر قیامت کا دن آئے گا. تو روح جو ہے نا یہ اس ٹائم پہ بھی تھی جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں سے سوال کیا, الستو بربکم قالوا بلی شہدنا, تو پھر یہ روح دنیا میں آئی. اب اگر آپ پوچھیں کہ جی راجہ ضیاء الحق کون ہے, راجہ ضیاء الحق اس جسم کا نام کم ہے اور اس کے اندر جو روح ہے وہ زیادہ ہے, کیونکہ یہ جسم جو ہے نا یہ ایک بچپنے سے شروع ہوا, پھر اسٹرینتھ آئی, پھر جوانی, پھر بڑھاپا آئے گا, پھر تو اس جسم کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے, وہ ایکسپائر ہو جائے گا آفٹر سم ٹائم. تو یہ جسم یہاں رہ جائے گا, روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی, وہ اپنے درجہ بدرجہ منتقل ہوگی. ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم لوگ جسم کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے اور روح کو بھی خوراک چاہیے ہوتی ہے. جسم چونکہ مٹی سے بنا ہے, اس کی ساری خوراک مٹی سے ہے, اور روح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اور اس کی خوراک اللہ کی طرف سے ہے. یعنی میں نے جو کہا کہ جسم کی خوراک مٹی سے ہے, آپ اپنے ارد گرد ذرا نظر دوڑائیں, جتنی چیزیں ہیں یہ سب مٹی سے بنی ہیں. چاہے وہ لوہا آپ کہاں سے آتا ہے, لوہا بھی زمین سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے. پلاسٹک کہاں سے آتا ہے, پلاسٹک بھی پیٹرولیم کا بائی پروڈکٹ ہے, وہ بھی مٹی سے آتا ہے. آپ کے کھانا پینے کی اشیاء ساری زمین سے آتی ہیں, یعنی ہر چیز مٹی سے آ رہی. تو آپ مٹی ویسی فانی چیز ہے, کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. تو یہ جو فانی چیز ہے وہ کیسے آپ کو پرماننٹ ہیپینس دے سکتی ہے؟ تو اب اس میں 2-3 سوالات ہیں. ایک تو یہ کہ کیا جو ہمارا جسم ہے اس کی غذا ہے پیسہ, اسی کو سیٹسفائی کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, فرا. السلام علیکم جی. اسلام آباد سے. جی وعلیکم السلام. جی فرا جی, میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. مجھے تھوڑا سا فرق واضح کر دیجئے گا ختم فیس نیاز میں, صدقہ اور خیرات میں. یہ ہمیں کس حد تک رمضان شریف میں کرنا چاہیے کہ جن کا ثواب ہمارے دنیا سے, جیسے ہمارے والدین جا چکے ہیں, اللہ میں ان کو اس کا ثواب پہنچائے, دنیا سے جو بھی لوگ پردہ فرما گئے اللہ ان کی بخشش فرمائے. آپ بتا دیجیے کہ ہم نیاز شریف جب دیتے ہیں مخصوص لوگوں کا نام لیں یا جتنے بھی لوگ دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں
ان کے لیے ہم کس حد تک یہ ثواب پہنچا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ایک اس ٹاپک کا سوال تو نہیں ہے لیکن اہم سوال ہے نیاز اور اس کا صدقے کا فرق. دیکھیے سب سے بہترین جو چیز آپ کر سکتے ہیں رمضان کے مہینے میں وہ اپنے والدین کے لیے جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے. اور دیکھیے جو مال وہ چھوڑ گئے نا، چاہے وہ آپ کی وراثت میں آیا جس طرح بھی ہے، وہ مال بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اس کا آٹومیٹکلی ان کو بینیفٹ ہوگا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے آ کے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا تو وہ انہوں نے حج نہیں کیا تھا، تو اب میں حج کروں یا نہ کروں؟ تو آپ نے سوال کو بڑے اچھے انداز میں جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اگر تیری ماں کا قرضہ کسی پہ ہوتا تو کیا اس کو جھکاتی اس کے فوت ہونے کے بعد یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل جھکاتی. تو انہوں نے کہا یہ جو حج تھا نا یہ اللہ کی طرف قرضہ تھا، اس کو جھکاؤ، یعنی ان کے بہاف پہ حج کرو. تو اسی طرح سے اگر ہمارے والدین دنیا سے جا چکے ہیں تو اگر ظاہری بات ہے ان کا مال ہمارے پاس ہے، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرنا کسی طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ وسلم فرماتے ہیں کلو معروف صدقہ، ہر نیک کام صدقہ ہوتا ہے. تو اور خاص طور پر میں کہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے خوب دعائیں کریں. خاص طور پہ اس آخری عشرے میں یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. خاص طور پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہو رہے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، یعنی جبریل علیہ السلام بھی نازل ہو رہے ہیں، باقی فرشتے نازل ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ خوب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول فرمائے. دعا کریں، صدقات کرتے رہیں، دعا کریں، صدقہ کریں، جتنا کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ. نیاز اور صدقے کا ڈیفرنس بس یعنی جو بھی صدقہ کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. اس کے لیے اسپیسیفکس کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طرح ہو یا اس طرح ہو، جس طرح بھی ہو بس اللہ کی راہ میں خرچ کریں. صحیح. اچھا، اب جو ہم خوشی والی بات کر رہے تھے کہ یہ باڈی ہے یہ سیٹسفائی ہو رہی ہے پیسے سے، روح جو ہے اس کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ تطمئن القلوب جو ہے والا بذکر اللہ آپ نے ذکر کیا. اب ہمارے پاس مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم اس چکر میں تو پڑے ہوئے کر رہے ہیں یہ سارا کام، یہ جو ہم نے نوکری کرنی ہے، یہ ساری چیزیں بنانی ہے اپنے لیے، وہ تو اسی کے ساتھ ہے سارا سلسلہ. تو اگر ہماری خوشی اس میں نہیں ہے تو پھر ہم وہ کر ہی کیوں رہے ہیں؟ اس کو صرف ضرورت کی حد تک کرنا بھی تو بڑا مشکل کام ہے. کتنا ہم لمٹ کیسے لگائیں گے کہ بھائی مجھے چلو مثال کے طور پر میری تنخواہ جو ہے وہ ₹1,00,000 ہے تو میں اس پہ رک جاؤں، 10 لاکھ کی طرف نہ جاؤں. اویس بھائی اصل میں آپ کے جسم کی بھی ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کے جسم کا بھی حق ہے آپ پہ، اور آپ کی روح کا بھی آپ پہ حق ہے. مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا وہاں پہ صرف ایڈورٹائز جو چیز ہو رہی ہے وہ جسم کی ریکوائرمنٹس ہو رہی ہیں. یہ والا شیمپو لے لیں، یہ والا صابن لے لیں، یہ والی بیوٹی کریم لے لیں، یہ والا جوڑا لے لیں، یہ والا جوتا لے لیں، یہ گاڑی لے لیں، یہ موبائل فون لے لیں، یہ ڈیٹا نیٹ ورک پہ آ جائیں. یہ ساری چیزیں کا تعلق جو ہے نا آپ کے جسم کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے برعکس اگر دیکھا جائے تو روح کی ایڈورٹائزنگ کہاں ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، تو روح بیچارہ حی علی الفلاح کی آواز لگتی ہے، بالکل وہ آواز ہے، اس پہ بھی جو لوگ آ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی مارکیٹنگ کتنی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے روح ہمارا جو ہے نا وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا الستو بربکم قالوا بلی شہدنا، وہ وعدہ ہوا ہے. ہماری روح جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانا چاہتی ہے. جب ہم رات کی تنہائی میں اکیلے بیٹھتے ہیں، کبھی 2-2:30 بجے انسان سوچتا ہے کہ آخر میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، مجھے کس نے پیدا کیا، یہ سارے سوال جو ہے نا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے پر مجبور کرتے ہیں. لیکن انسان جب کہتا ہے چلو چھوڑو اس کو، میں تھوڑا اپنے آپ کو انٹرٹین کر لیتا ہوں، تو ویسٹرن کلچر کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے یہاں سے یہ بات سٹارٹ کی تھی جب یہ لبرل فلسفی کا آغاز ہوا. انہوں نے کہا کہ یہ مٹیریل پوزیشنز کو لینے کا نام جو ہے نا یہ خوشی ہے. جتنی زیادہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اتنے آپ خوش ہوں گے. مطلب اسلام جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ دولت کمانے پر پابندی تو نہیں لگاتا، پابندی نہیں لگاتا، لیکن آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کا یہ کریں کہ جس طرح آپ کما رہے ہیں ضرور کمائیں. ہمارے پاس مثالیں ہیں، سیدنا عثمان بن عفان کی رضی اللہ عنہ ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، ان کی نیٹ ورتھ، ابھی ہم بل گیٹس کی بات کرتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آج ہوتے تو شاید بل گیٹس ان کا ملازم ہوتا، کیونکہ وہ ٹریلین ایئر ہوتے اور بل گیٹس کو وہ آرام سے سیلری پہ ہائر کر لیتے. اور یہ جائز ہے، اور یہ جائز ہوتا. اور کیونکہ ایک یہ آج کل یہ ڈیبیٹ بھی چلی ہوئی ہے کہ ناڑا جو ہے ایک مولانا صاحب کی دکان پر 1,000 روپے یا 550 روپے کا بک رہا ہے. پھر انہوں نے خیر تصدیق اس کی تردید کی کہ کوئی نہیں بک رہا، لیکن لوگوں کو تکلیف اصل میں یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب تو کہتے ہیں کہ سادگی اور جو ہے وہ اتنی مہنگی، اور آپ نے بزنس کھول لیا ہے اور برانڈ نکال لیا ہے، تو یہ کیا مطلب؟ دیکھیں ہر بزنس کرنا ہر بندے کا، مولانا کا حق ہے یا نہیں ہے؟ مولانا کا بھی کیوں حق ہے بھائی؟ مولانا بزنس کرنا کیا ہر انسان کا حق نہیں ہے؟ دوسرا کیا کوئی مولانا انسان نہیں ہوتا؟ انسان نہیں ہوتا، یعنی کھانا پینا ہر انسان کا حق ہے. جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خیرات کے صدقے پر پلے، یہ کیا بزنس کر رہے ہیں مولانا صاحب بھائی؟ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تھوڑا سا ہمارے معاشرے کے اندر آئی تھنک لوگ جو ہے نا جب کسی بات کا فہم کم ہوتا ہے پھر ہم لوگ کسی کی بات فون رکھا ہوا ہے مولانا صاحب نے، آپ نے مولانا صاحب کی 4 ویل ڈرائیو. دیکھیں ایک ہوتا ہے، یعنی آپ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو اس کے اوپر نظر آنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان شو آف نہیں ہونا، یعنی اپنی استعمال کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا، آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کریں، نو پرابلم. ہاں اس کے اندر شو آف نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ
تکبر کیا ہوتا ہے. جب آپ نے کہا نا کہ رائی برابر بھی جس میں تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں تو اچھے کپڑے پہننا پسند ہے. صحابہ کیا فرما رہے ہیں, ہمیں اچھے کپڑے پہننا پسند ہے, ہمیں اچھے جوتے پہننا پسند ہے, کیا یہ تکبر تو نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ تکبر نہیں ہے. تکبر کیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھنا اور جب حق بات تم تک پہنچے اس کو جھٹلا دینا, یہ ہے تکبر, یہ تکبر ہے. اچھا, ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, سلمان صاحب ہیں لاہور سے. السلام علیکم. ہیلو. جی سلمان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا فرمائیں گے, کیا سوال کریں گے؟ سر میں نے یہ آپ سے کرنا تھا, کل پرسوں جو آپ جائز محبت کے اوپر بات کر رہے تھے انہی صاحب کے ساتھ جو آپ بٹھائے ہوئے ہیں. جی جی جی. تو اس سلسلے میں مجھے بات کرنی ہے کہ اس ٹاپک کو بہت ہی اہم ٹاپک ہے, یہ باقاعدہ ہماری سوسائٹی کی سوشل انجینئرنگ کا درجہ رکھتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے نا. تو ہم جب تک بنیادی جو اس کے فاؤنڈیشنز ہیں ان پر غور نہیں کرتے, ان سے انیشیٹ نہیں کرتے, تو اس ٹاپک کو ہم بجائے اس کا حق ادا کر سکیں اس سے انیشیٹ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ مین اس کے ٹاپک ہیں, جب تک ہم لسٹ, لائکنگ اور لو ان کو ڈیفائن نہ کریں. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جی اہم بات ہے یہ, بڑی آپ کی. آج کے ٹاپک کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ڈیفرینشیٹ کریں. جی جی ٹھیک ہے, ٹھیک, صحیح. وہ بات قابو میں ہے, یہ بات تو یہ تھی. اب مجھے اس سلسلے میں بنیادی طور پر جو فاؤنڈیشن ہمارے ٹاپک ہے, جب تک ہم ہیومن بینگ اور ماڈرن چیلنجز اس کو موضوع بنا کر ہم نہیں چلتے تو ہمارا ہر موضوع جو ہے وہ ادھورا اور نامکمل رہے گا. ٹھیک ہے, بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. جی بہت شکریہ ادا کریں گے محمد سلمان صاحب. بڑی انہوں نے بھی جو ہے اہم بات کی ہے کہ ہم نے ڈیفائن کرنا ہوگا چیزوں کو کہ بھائی کون کون سی چیز کیا ہے اور کس چیز کی کتنے لیولز ہیں, کتنے لمٹس ہیں. جی اچھا, ایک اور کالر بھی ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. عبد الرحمان صاحب اسلام آباد سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کیا اگر انسان کی سماجی حالت اچھی نہ ہو تو فطرانہ جائز ہے؟ کیا جائز ہے؟ فطرانہ. اچھا, اگر آپ کی سماجی حالت, یہی کہہ رہے ہیں مطلب مالی حالت, میرا مالی حالت جو ہے صحیح. فطرانہ جو عید کے وقت دیا جاتا ہے یہ تو انسان کو اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کے پاس اگر یعنی گھر کے اندر اس کے لیے وہ زکوٰۃ والے رولز اپلائی نہیں کرتے کہ آپ کے پاس اتنا نصاب لیول ہو. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ہر بندے کا ہمارا تقریباً 100 روپیہ بنتا ہے, 120 روپیہ بنتا ہے, ہاں, تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ یہ پے کر سکتے ہیں تو آپ دے دیں. اگر آپ نہیں لگتا تو نہیں, اگر آپ اتنے مطلب حالات ٹائٹ ہیں کہ اتنا نہیں افورڈ کرتے تو پھر آپ نہ دیں, پھر آپ ڈیزرونگ ہوں گے کہ آپ کو دیا جائے. تو انشاءاللہ اس طرح سے ہمارے یہاں پہ لوگ زکوٰۃ لینے میں اور فطرانہ لینے میں یا صدقات لینے میں بھی بڑا جھجکتے ہیں, میں نے یہ دیکھا. حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک رول دیا ہوا ہے کہ بھائی جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے گا, جس کے پاس نہیں ہے وہ لے لے گا. تو ہم اس سے بچنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اس میں تھوڑا سا ویس بھائی ایشو یہ ہے کہ کئی لوگوں کے نا عزت نفس ہر انسان کا ہوتا ہے. تو میرے خیال ہے ہمیں اس معاملے میں تھوڑا سا زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے معاشرے میں ان لوگوں کا خود ہم احساس کریں کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو کہ ڈیزرونگ ہیں. بڑے لوگ سفید پوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہوئے یا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے تھے حالات ان کے, لیکن ایک دم سے ڈکلائن آیا. آپ کو پتہ ہی ابھی آج کل کووڈ میں کیا صورتحال ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں جن کا بڑا اچھا بزنس تھا, پھر اب ڈاؤن ہو گیا, اب وہ بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں نا ایسے لوگوں کا خود سے احساس کرنا چاہیے اپنے فیملی میں, عزیز و اقارب میں, اور پھر ان کو جہاں تک ہیلپ ہو سکے خاموشی سے انسان کر دے. راجہ صاحب, اگر کوئی شخص آپ سے مانگے, زکوٰۃ مانگے, اور کوئی کہے کہ بھئی میرے حالات ٹائٹ ہیں اور آپ مدد کیجئے گا اگر آپ نکالیں زکوٰۃ, اور اگر آپ کے دل میں یہ شک ہے کہ بھئی شاید یہ اتنا ڈیزرونگ نہیں ہے اور آپ کے سامنے کوئی اور شخص ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے حالت اس کی خراب ہے تو آپ اس کو دینا چاہ رہے ہیں, لیکن اب آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور اس نے مانگ لی ہے تو آپ اس کو دے رہے ہیں, یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں, ایک تو بنیادی طور پہ دین کے اندر بھیک مانگنا جو ہے نا یہ اچھا نہیں ہے, بلکہ یہ حرام سمجھا جاتا ہے دین کے اندر. اس کے بارے میں بہت ساری حدیث جو ہے نا موجود ہیں. ہمارے علماء میں جب یہ معاملہ ڈسکس ہوتا ہے تو وہ عام طور پہ لوگوں کو منع کرتے ہیں کہ جو لوگ سڑکوں پہ آگے پیچھے بھیک مانگتے ہیں ان کو نہ دیں, کیونکہ ہمیں اچھی طرح پتہ ہے, عرف کی بات ہے یہ کہ یہ بہت بڑے بڑے مافیاز کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کو تک رزق نہیں پہنچتا جن تک ہم پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. ان میں سے اکثر بہت بڑے بڑے گینگز ہوتے ہیں, ان میں لوگ امپلائی ہوتے ہیں, ان کے پورا ایک سسٹم چلتا ہے. تو آپ اس حرام سسٹم کو پروموٹ نہ کریں ان کو دیکھیں. تو ہر بندہ, میں سمجھتا ہوں, اگر ہمیں پتہ ہے, ہمیں معلوم ہے, ہمارے ارد گرد کے اندر ہم جائزہ لیں, ہمارے فیملی میں, ہمارے عزیز و قارب میں, ہمارے جان پہچان والوں میں, کیونکہ ان کو ہم کافی عرصے سے جانتے ہیں نا, ان کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, کافی عرصے سے ان کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو ان کے ساتھ امداد کرنا میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ, کیونکہ وہ آپ سے قریب بھی ہیں اور جن کو ہم ذی القربہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے جن کے پاس قربت ہے, آپ کو پتہ ہے ان کے حالات کیسے ہیں, تو ان کے ساتھ دینا ہوگا. اگر کوئی باہر سے آتا بھی ہے تو اس کیس میں کہوں گا کہ آپ کا حق ہے کہ آپ تحقیق کریں. یہ نہیں کہ جس بندے نے کہا اٹھا کے آپ نے کیش پکڑا دیا, کیونکہ یہاں پہ فراڈ انفارچونیٹلی آج کل کے حالات میں بہت زیادہ ایسا کچھ ہو رہا ہے. تو اس سے بچنا چاہیے کہ جو مستحق لوگ ہیں وہاں تک ہمارا مال پہنچے. اب یہ چونکہ ہم دینے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں
تو یہ دینا بھی جو ہے یہ بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے. اس کا جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جب آپ کسی کو دیتے ہیں کچھ اور آپ کو لگتا ہے کہ ہاں شاید وہ اس جگہ صحیح جگہ پر میں نے دیا ہے, اور وہ سسٹینڈ فیلنگ ہوتی ہے ویسے. تو ہاں مطلب ایک وہ فیلنگ ہے آپ کے ساتھ رہتی ہے کہ موبائل لینے کی فیلنگ ہے کہ جی میں نے نیا موبائل لے لیا, اور جیسے ہی ہم لیتے ہیں اس کے بعد فوراً نیا ماڈل آ جاتا ہے, تو پھر ایک افسوس کی کیفیت ہوتی ہے کہ یار یہ تو نیا ماڈل آ گیا اور ہم پرانے والے پہ رہ گئے. اور ایک ہوتی ہے وہ کیفیت کہ جو دینے والی کیفیت ہے, ہم نے کچھ دیا اور اس کی ایک دائمی خوشی ہوتی ہے. ان کا بھی کمپیریزن کچھ ہونا چاہیے. اچھا دیکھیں, ایک کمپیریزن میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ واقعی میں یہ بات آپ کی سچ ہے کہ جو دینے میں مزہ آتا ہے وہ لینے میں نہیں آتا. وہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک اطمینان ڈالتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر ایک سکون ڈالتا ہے جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے. اسی لیے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے حدیث کے مطابق. لیکن آپ کو میں ایک اور فلسفہ بتاؤں, وہ یہ ہے کہ اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ میں کتنی چیزیں ایکوائر کر سکتا ہوں, اصل بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے, ابھی بہت سارے سائیکالوجسٹ پہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ میں جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں اس میں کس لیول پہ آتا ہوں. مثال کے طور پہ لیٹ سپوز کہ 10 لوگ ہیں وہ بلینئرز ہیں, سارے بلینئر ہیں, اور ان میں سے اب ہم مطلب ایک جو ہے نا اس کے پاس $5 بلین ہے, ایک کے پاس 10 بلین ہے, ایک کے پاس 20 بلین ہے, ایک کے پاس 30, 40, 50 ہے. تو جس کے پاس $5 بلین ہے نا وہ اداس ہوگا. ہاں وہ کہے گا یار میں تو غریب ہوں ان کے معاملے میں. کیوں؟ کیونکہ ان ساروں میں نا میں غریب ہوں. کیونکہ وہ جب اپنے سے کمپیئر کرے گا نا, یعنی وہ کمپیئر کرے گا اس کے پاس 20 ہے, اور اس کی بیوی بھی جب اسے کمپیئر کرے گی نا, کیونکہ بھائی اس کی بیگم کے پاس 2 بلین تو وہ ویسے خرچ کر دیتی ہے, آپ کے پاس ٹوٹل 5 بلین ہے, تم اتنے نکمے آدمی ہو, 5 بلین کمائے ساری عمر میں تم نے, ٹھیک ہے. تو اصل میں کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن جو ہے نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یعنی یہ جو کمپٹیشن ہے نا یہ تمہیں قبر تک پہنچا دے گا, اور قبر تک انسان کرتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی چیز انسان کا پیٹ نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. تو آپ ابن آدم کو ایک سونے کا پہاڑ دیں گے نا, وہ دوسرا چاہیے, کیونکہ ہمارے اندر نا کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. اور یہ کمپٹیشن ہمیں اس کنزیومر اکانومی میں ہمیں ساروں کو ڈپریس کر رہا ہے, ساروں کو اداس کر رہا ہے, کیونکہ ہم لوگ اپنے سے چھوٹوں کو نہیں دیکھ رہے, ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں نے بھی نا اس کی طرح بننا ہے. پھر ہمارے معاشرے میں حسد کریٹ ہو رہا ہے, جیلسی کریٹ ہو رہی ہے, آفیسز میں لیگ پولنگ ہو رہی ہے, اگلا کرپشن. اچھا دیکھیں, دو امپلائیز ہیں, ایک آفس میں کام کرتے ہیں, دونوں کی پوزیشن ایک ہے, دونوں لیٹ سپوز مارکیٹنگ مینیجرز ہیں, دونوں مارکیٹنگ مینیجر ہیں. اس کو پروموٹ کر دیا, ٹھیک ہے, حالانکہ اس کی سیلری نہیں بڑھی, پروموٹ کر دیا, یہ اس سے حسد کر رہا ہے, ٹھیک ہے, حالانکہ دونوں بیسٹ فرینڈ ہیں. کیونکہ بھائی یہ اوپر کیوں گیا جب تک یہ نیچے تھا, حالانکہ نہ اس کی سیلری بڑھی نہ کچھ, صرف اس کو ٹائٹل دے دیا مارکیٹنگ ڈائریکٹر کا. صحیح ہے. اب یہ جیلس ہو رہا ہے, کیوں؟ کیونکہ یہ مجھ سے اوپر کیوں گیا, اس کو میرے ساتھ رہنا چاہیے تھا, یا نیچے ہو جاتا چلو پھر ٹھیک تھا, اوپر نہیں جانا چاہیے. تو یہ کیا ہے, یہ پھر مسئلہ ہمارے اندر کا مسئلہ ہے, نفسیات کا مسئلہ ہے. بچے کیسے اس سے فائنلی, کیونکہ بات یہ ہے نا کہ اب ہم نے روزگار بھی کمانا ہے, دولت زیادہ بھی کمانی ہے, چاہیے بھائی. مجھے تو پرابلم ہوتی ہے نا جب میں دیکھتا ہوں کہ شفا کے پاس نیا والا فون ہے اور میرے پاس نہیں ہے, اور وہ امیر لوگ دیتے بھی نہیں ہیں غریبوں کو, یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب کیا کرے بندہ, اس نے کرنا بھی ہے اور دل کو اطمینان بھی اپنے اس میں اطمینان میں بھی رکھنا ہے. تو کیسے اس جنگ کا حل کیا ہے؟ لیکن اس کا ایک بہت اچھا علاج جو خوشی حاصل کرنے کا ہے وہ ہے کہ انسان اپنے دل میں شکر کی کیفیت کو پیدا کرے زیادہ سے زیادہ. لیکن انسان, ایک مسلمان جو ہے نا, وہ یا تو صبر کی کیفیت میں پایا جانا چاہیے یا شکر کی کیفیت میں. یہ دو اس کے پر ہوتے ہیں مومن کی, جس سے وہ اڑتا ہے. یعنی اگر حالات آپ کے اچھے ہیں, اللہ کا شکر کرو, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا, اللہ کا بہت کرم ہے, میں اس قابل تو نہیں تھا, اللہ نے دے دیا, جو بھی دیا مجھے کھانا نصیب ہو رہا ہے, کھانا حلق سے نیچے اتر رہا ہے, ڈائجسٹ ہو رہا ہے, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کپڑے پہننے کو دے رہا ہے, الحمدللہ کا شکر ہے. میرے پاس گاڑی, اللہ کا شکر ہے. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے شکر گزاری اور بڑھے گی, جیسے حدیث میں آتا ہے. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں گے پھر کوئی اینڈ نہیں ہے اس کا. یقین کریں وہ پھر ملٹی بلینئر بھی جو ہے نا اداس بیٹھا ہوا ہے کہ میرے پاس پرائیویٹ ہیلی کاپٹر کیوں نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ رو رہے ہوں گے کہ بھائی مجھے وی ٹی آئی مل جائے, مجھے کوئی اور گاڑی مل جائے, وہ رو رہا ہے میرے پاس ہیلی کاپٹر نہیں ہے لوگوں کے پاس. بالکل, وہی لوگوں کو ٹینشن ہے کہ اس وقت کا تو خالی ہے, پتہ نہیں اگلے وقت ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ جتنا زیادہ آپ وہاں دیکھیں گے نا, آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی. اور اگر حالات مشکل ہیں, ڈیفیکلٹی ہے, اس پہ انسان صبر کرے. یہ دو کیفیت میں انسان اگر رہتا ہے تو انشاءاللہ آپ بالکل پرسکون رہیں گے. اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ اس بات کو دل میں بٹھا لیں کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے, الحکیم بھی ہے. جو بھی آپ کی زندگی میں ہو رہا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ آپ کی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے. انشاءاللہ اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. آپ صبر کا دامن پکڑ کے رکھیں, اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ساتھ ہی ہوتی ہے, تو اس پریشان نہیں ہونا آپ نے. بالکل پریشان نہیں ہونا. اور کل مجھے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا, اللہ میاں یہ بھی دے دیں, وہ بھی دے دیں, یہ بھی کر دیں, وہ بھی کر دیں. کبھی شرم بھی کھا لیا کرو, کبھی شکر بھی کر لیا کرو. یہ بڑی خوبصورت بات مجھے لگی. کس نے
کی یہ بتاؤں گی نہیں اور کس کو کی یہ بھی نہیں بتاؤں گی، لیکن بڑی خوبصورت کہ ہر وقت مانگتے رہنا بے شرموں کی طرح، اور کبھی شکر نہ کرنا بھی بے شرموں کی طرح. یہ نہ کریں، شکر ادا کریں ہر چیز کا جو بھی آپ کو نعمت اس نے عطا کی. وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک جی. رمضان اور ہم میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. آپ کو بہت سارے جوانوں سے ہم نے ملایا، وہ جوان جو کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، پاکستانی جوان جو کہ بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. تو آج بھی ہم آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں، اور وہ جوان ایسے ہیں کہ جن کو آپ سب جانتے ہیں. رومان رئیس کے نام سے آپ واقف ہوں گے. پاکستان کے بڑے زبردست کرکٹر رہے ہیں، پاکستان کی ٹیم میں انہوں نے بڑی اچھی کرکٹ کھیلی. اب اس رمضان رومان رئیس جو ہیں ایک اور جگہ بڑی زبردست پرفارمنس دکھا رہے ہیں، بڑا کمال کر رہے ہیں رومان رئیس صاحب جو ہیں. اور وہ رومان رئیس صاحب جو ہیں وہ کراچی میں کیا کام کر رہے ہیں، کس طریقے سے لوگوں کو افطاریاں کروا رہے ہیں، یہ ذرا دیکھتے ہیں. میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے جوہر موڑ پہ، جہاں پہ میرے ساتھ موجود ہے رومان رئیس، جو پہلی رمضان سے لے کے ابھی تک جو ہے وہ افطار کا اہتمام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ. بہت بڑے کرکٹر ہیں، جانی پہچانی شخصیتوں سے بات کرتے ہیں. رومان، کیسے سلسلہ شروع ہوا یہ؟ جی سب سے پہلے السلام علیکم. اور یہ سلسلہ اس رمضان میں تو دسترخوان کا شروع ہوا ہے، اور پچھلے سال کووڈ سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا 30 راشن بیگ سے، اور دیکھتے دیکھتے اللہ پاک نے اتنا رحم اتنا کرم کر دیا اپنا کہ ہم لوگوں کی خدمت زیادہ مقدار میں کر رہے ہیں. اور یہی ایک ادارے کی کوشش ہوتی ہے کہ جو مستحقین ہیں، جو غربا ہیں، جو جینون اس کے حقدار ہیں، ان تک ہم وہ چیزیں پہنچائیں، چاہے وہ راشن ہو، چاہے وہ کھانا پینا ہو، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو. تو الحمدللہ اللہ کے کرم و فضل سے ہم نے یہ کام شروع کیا، جس کی وجہ سے اللہ نے مدد فرمائی، اور آج ہم اس قابل ہو گئے کہ ہم یہاں پہ ایک بڑے پیمانے پہ دسترخوان چلا رہے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ جو مین کردار ہے وہ ہے ہمارے ڈونرز کا، جو وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہمارے کام کو دیکھ کر اور ہمیں سہرا رہے ہیں. تو اسی کی وجہ سے آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اچھے اہتمام کر رہے ہیں، عزت کے ساتھ لوگوں کو بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ نے سلسلہ شروع کیا، یہاں پہ آپ SOPs کا بھی خیال رکھتے ہیں؟ جی بالکل، کوشش ہماری بھرپور یہی ہوتی ہے کہ پہلے شروع میں تو بالکل نارمل چل رہا تھا، لیکن ہم نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا کہ ہم باکسز کو ڈسٹریبیوشن میں بھی لائے، لیکن باکسز میں ہمیں یہ نقصان ہو رہا تھا کہ ایک کے اوپر ایک بندہ چڑھ کے اپنے حق کے لیے لڑ رہا تھا. تو پھر ہم نے واپس اس کو پینڈنگ کیا. ہم نے کہا نہیں یار، جو چیز بہتر یہ ہے کہ ایک دری پہ 4-4 5-5 6-6 لوگ بٹھا دو، تاکہ ڈسٹینس بھی برقرار رہے اور لوگ آرام سے بیٹھ کے کھائیں، ایک دوسرے کے اوپر نہ چڑھیں. تو الحمدللہ وہ جو ایکسپیریمنٹ ہمارا بہت زیادہ کامیاب ہوا ہے، اور وہی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں. کیسا لگ رہا ہے، کیا سکون آپ کو مل رہا ہے یہاں پہ؟ اور یہاں پہ کوئی مشکل تو پیش نہیں آئی؟ آپ یہ جوہر موڑ بہت رش کراؤڈی ایریا ہے، یہاں پہ رش ہوتا ہے، کافی ٹریفک کا مسئلہ ہے، تو کوئی آپ کو مشکلات تو پیش نہیں آئی؟ پریشانی تو بالکل اللہ کا کرم ہے کہ نہیں دیکھنی پڑی. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک دسترخوان کا اہتمام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے. اگر لوگ بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا انتظام بھی آٹومیٹک آتا ہے. میں آپ کو جینون بتا رہا ہوں، جہاں ہمیں لگتا ہے کہ آج لوگ زیادہ ہو گئے تو وہاں کہیں نہ کہیں سے 3 سے 4 دیگیں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ وہ پورا کرا دیتا ہے. پانی کی آج لائن لگ گئی ہے. ایک اپیل کل پانی کی تھی، تو کراچی والوں کا دل اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے پانی کے 200-100 کارٹن ہمیں پہنچا دیے ہیں. تو تھینک یو سو مچ ان تمام لوگوں کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ صرف نیت کرو کسی کی بھی مدد کرنے کی، کسی کو بھی کھانا کھلانے کی، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا کرتے ہیں. یہ ہمارا سچا ایمان ہے، اور یقین کریں ہمارا ایکسپیرینس ہے کہ ہمیں پہلے دن ہی ہمیں 200 لوگوں کا کھانا سا لگا تھا کم پڑ جائے گا، 6 دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا اور کام چل گیا پورا. اچھا رومان، کرکٹ سے دور ہیں آپ، کیا کب تک واپسی ہوگی کرکٹ میں؟ الحمدللہ سر، رمضان سے پہلے میں نے بالنگ اسٹارٹ کر دی ہے. بس میں اپنا ویٹ کم کرنے پہ کام کر رہا ہوں، کیونکہ جو مجھے لاسٹ انجری ہوئی ہے اس کی وجہ سے میرا ویٹ جو 100+ ہو گیا تھا، اور اب الحمدللہ میں 90 تک آ گیا ہوں. مجھے 7 سے 8 kg مزید نیچے لانا ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ 3 سے 4 مہینے میں واپس آ جاؤں گا. اور میں ٹریننگ اپنی کر رہا ہوں الحمدللہ. بالنگ کی پریکٹس میں نے رمضان سے پہلے ہی سٹارٹ کر دی تھی، اور رمضان میں تھوڑا سا یہ NGO اور اپنا لوگوں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں. اپنی ٹریننگ کرتا ہوں رات میں گھر جا کے، لیکن بالنگ نہیں کر پا رہا. بالنگ انشاءاللہ رمضان کے بعد سٹارٹ کروں. اچھا رومان، کیا کوئی میسیج دینا چاہیں گے جو عوام ہے جو اس میں کار خیر میں آگے آنا چاہے؟ جی بالکل، میں آپ لوگوں سے صرف یہی درخواست کرتا ہوں، یہی اپیل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں کہ اگر آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو مدد کیجئے. کوئی بیچارہ جینون سفید پوش آدمی اگر وہ پریشان ہے تو اس کی ہیلپ کیجئے. اپنی سراؤنڈنگ میں ڈھونڈیں، اگر نہیں ملتا تو کسی ادارے سے رابطہ کریں، وہاں آپ ڈونیٹ کریں. اور اگر آپ رومان رئیس خان فاؤنڈیشن کے دسترخوان پہ سحری کے اہتمام میں یا راشن ڈرائیو میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کائنڈلی 031311000115 پہ رابطہ کریں. اور آپ ہمیں راشن بھی دے سکتے ہیں، آپ ہمیں کوئی بھی آئٹم پہنچا سکتے ہیں، اور پیسوں سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسی نمبر پہ رابطہ کر کے آپ ہمارے بینک ڈیٹیل دے لیجیے گا، اس میں آپ پیسے بھیج سکتے ہیں. جی بہت شکریہ رومان. یہ رومان رئیس سے جو پہ یہاں پہ افطار کا اہتمام کرے تو افطاری شروع ہونے میں کچھ ہی دیر باقی ہے. جی
یہ آپ نے دیکھا ہمارا جوان پاکستان بڑا زبردست رومان تو کام کر رہے ہیں. بالکل, رومان, جوان اور پاکستان, یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ سب ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اچھا, اب جوان جو ہے وہ پاکستان کے بڑا زبردست کام تو کرتے ہی ہیں, اور ایسی ہی ایک تنظیم ہے جو کہ جوانوں نے بنائی ہے. اس تنظیم کے کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بڑے خاص لوگ ہیں, ان سے آپ کی ملاقات کروانی ہے. اس تنظیم کا نام ہے ناؤ پی ڈی پی. ناؤ پی ڈی پی یعنی کہ نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ورکنگ وتھ پیپل وتھ ڈسیبلٹیز. یہ ادارہ کیا کام کرتا ہے اور کیسے ان لوگوں کے لیے کام کرتا ہے کہ جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے جسمانی طور پر جن پہ کوئی نہ کوئی کمی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی ہے, ان کو مین سٹریم میں لانا ہے تو کیسے لے کر آنا ہے, کیا ٹریننگز ہوتی ہیں, کیسے انہیں اس معاشرے کا ایک بہترین فرد بنایا جاتا ہے. تو ہم ملتے ہیں ناؤ پی ڈی پی کے ہمارے جو آج ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں. جی بالکل, ہمارے ساتھ مینیجر آپریشنز اسلام آباد سے ہمیں جوائن کری ہیں غینا مہر صاحبہ. السلام علیکم غینا, بہت شکریہ وقت نکالنے کا. ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں سکینہ بطول جو کہ خود ڈیف ہیں لیکن وہ ناؤ پی ڈی پی ہی کے ساتھ ریسنٹ ٹرینی بھی ہیں. تو یعنی کہ اب یہ بھی ایک رسپانسبل سٹیزن کی طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہیں پاکستان کو آگے لے کے جانے میں. اور ہمارے ساتھ السلام علیکم, اور ہمارے ساتھ احتشام موجود ہیں جو کہ انٹرپریٹر ہیں, تو وہ انٹرپریٹ کریں گے, اور ان کے سکینہ کے بھائی بھی ہیں تو وہ انٹرپریٹ کریں گے اور بتائیں گے, کیونکہ ظاہر ہے ہم ان کی لینگویج نہیں سمجھتے. یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ ڈیف اور میوٹ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے پورے معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ آف سائن لینگویج ہر شخص میں ہونی چاہیے, جو کہ نہیں ہوتی. اس پہ بھی ہم بات کریں گے. غینا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ناؤ پی ڈی پی کرتی کیا ہے, کس طرح سے نوجوانوں کو, غینا سکینہ جیسے لوگوں کو امپاور کر رہی ہے. جی بہت شکریہ شیزا نویس, بہت ہمیں اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہم اس شو پہ آئے ہیں. ناؤ پی ٹی پی کے حوالے سے میں بتاتی چلوں, پچھلے 12 سال سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور بہت سارے جو ہیں, سب سے پہلے جو ہے ناؤ پی ٹی پی شناخت کے بارے میں بات کرتا ہے. میرا خیال ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ ابھی تک ہمیں یہی معلوم نہیں ہے کہ پاکستان میں کتنے افراد معذوری کا ڈیٹا موجود ہے. 2017 کے سینسس میں ان کو نہیں شامل کیا. تو سب سے پہلے شناخت, یعنی کہ ایک ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ اور ایک شناختی کارڈ بنوانے کے لیے کس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے افراد معذوری کو, اس میں ہم فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد فلاح کا کمپوننٹ ہے, یعنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم راشن پرووائڈ کریں. ہم ایسے جو سیویئر ڈسیبلٹی سے لوگ گزر رہے ہیں ان کو ہم ان تک پہنچے جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے, موبائل ہوتے ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. تیسری جو ہمارا بڑا ایک, میں سب سے کچھ ہمارے ایسے پروگرامز ہیں جن پہ وی آر ویری پراؤڈ آف, اس میں سے ایک ہے ہنر. ووکیشنل ٹریننگز ہیں, اور ناؤ پی ٹی پی بہت سالوں سے بہت سارے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو مختلف ٹریڈز میں ٹریڈ کر چکا ہے. کال سینٹر کی ٹریننگز ہوتی ہیں, کمپیوٹر آپریٹر کی ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ ہاسپٹیلٹی کے اندر. یعنی جب آپ ان کو ہنر پرووائڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی جب ان کو تعلیم مل جاتی ہے تو یہی چیز ان کو امپلائمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہے. بالکل. جب آپ امپلائمنٹ جو ہے اس کی فیسیلیٹیشن بھی آپ لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے. جی بالکل. امپلائمنٹ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو کنیکٹ کروائیں. ایک بڑی زبردست کیمپین چلی تھی 100 Days 100 Lives کے نام سے, جس میں 100 مینٹورز نے ہماری مدد کی تھی کہ ہم ایسے پرسن ود ڈسیبلٹیز کو نوکری کے مواقع فراہم کریں. تو یہ ایک بڑا سکسیسفل ہمارا کب سے آپ کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں؟ جی سکینہ ہماری ریسنٹ گریجویٹ ہیں. اسلام آباد میں بھی ناؤ پی ٹی پی اب آ چکا ہے, اور کراچی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 سال سے ہمارا پہلا سال ہے. تو یہ بڑا اسپیشل بیچ ہے. ڈیٹا انٹری کی ٹریننگز ہماری ہوئی, اور سکینہ اس کی ریسنٹ گریجویٹ ہے. ہم سکینہ کی طرف جو ہے وہ سکینہ کی طرف انٹرویو کا رخ موڑ دیتے ہیں. صحیح جی. تو احتشام صاحب, سکینہ سے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے تو سکینہ بتائیں کہ جی سکینہ جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی کمیونیکیشن لوگوں سے کر رہی ہیں, کیسے انہوں نے سیکھا, اور جو یوٹیوب پر جو ویلاگنگ کر رہی ہے ان کا بھی ذرا ہمیں بتائیں. سب سے پہلے میرے پاس کوئی جاب اور ایسی کچھ نہیں تھی. آئی واز ینگ, تو سب سے پہلے میں نے سوچا کہ کیوں نہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کریں, اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں. ناؤ پی ٹی پی, اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور میرے اس کا آگے بڑھایا. گلگت سے, بیکاز وی بلانگ ٹو گلگت, سو فرسٹ ٹائم یہاں پہ آنے کے بعد کافی چیلنجز مجھے فیس کرنے پڑے تھے, بٹ آہستہ آہستہ ناؤ پی ڈی پی کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ڈیٹا ٹریننگ انٹری کی بھی میں نے لے لی. اس کے ساتھ ساتھ ہی میری جاب بھی لگ گئی ڈیف ٹاک میں ایز اے برانڈ ایمبیسڈر, اور اسی طرح سے ولاگنگ وغیرہ ساری چیزیں چلتی رہی ساتھ ساتھ. اور ویڈیوز میں کیا بناتی ہیں, کانٹینٹ کیا ہوتا ہے ویڈیوز کا؟ ہاں
वीडियो के अंदर मैं व्लॉग्स बनाती हूँ। मेरा ख्वाहिश है कि मैं पूरी दुनिया में के डिफरेंट एरियाज़ को टूरिंग करूँ और व्लॉगिंग बनाऊँ अपने डेफ कम्युनिटी के लिए। ग्रेट। तो अभी कहाँ की वीडियोस बना चुकी हैं, कौन कौन से एरियाज़ दिखा दिए इन्होंने, वीडियोस में क्या क्या मौजूद है? या वीडियो में मरी का हमने किया है, गिलगित के काफ़ी एरियाज हमने कवर किए हैं, और उसके अलावा मैसेजिंग वगैरह भी लाइक अपने डेफ कम्युनिटी के लिए कोई सर्विस मैसेज हो तो उसमें भी साइन लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं। और या ट्रैवलिंग का सबसे ज़्यादा मुझे शौक़ है। अच्छा, अब इनको सकीना को डेफ कम्युनिटी में ज़ाहिर है बहुत लोग जानते हैं और मानते हैं, और ज़ाहिर है व्लॉगिंग वगैरह करें, पॉपुलर है कम्युनिटी में। तो डेफ कम्युनिटी अपने जो मसाइल हैं वो सकीना से शेयर करते हैं, क्योंकि सकीना तो नाउ पीडीपी का हिस्सा भी हैं, तो सकीना फिर उनकी मदद किस तरह से करती हैं और किस किस्म के प्रॉब्लम सकीना को सुनने में आते हैं डेफ कम्युनिटी के? या नाउ पीडीपी का जब जैसे मैंने सुना और मुझे इनविटेशन मिली तो मैंने देखा कि यहाँ पे काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसमें ट्रेनर्स इनके बहुत अच्छे हैं, इंटरप्रेटर्स इनके बहुत अच्छे हैं, और जनरली ये बंदे जो इनकी टीम है वो हमारे लिए काम कर रही है। सो मैंने अपने फ्रेंड्स को जो मेरे साथ थे उनको भी मैंने बुलाया कि लाइक इस तरह से नाउ पीडीपी में ट्रेनिंग्स हो रही हैं, आप भी मेरे साथ आएँ। और इसलिए मैंने 3 मेरे 2 फ्रेंड्स थे वो भी मेरे साथ ही इसी बैच में डेटा एंट्री की ट्रेनिंग उन्होंने ले ली। और मज़े की बात यह है कि 5 इनके दोस्त ऐसे हैं जिनको नाउ पीडीपी से ही जॉब मिली है। अच्छा, लेकिन उनकी प्रॉब्लम्स क्या थी डेफ कम्युनिटी की? एजुकेशन एक प्रॉब्लम होगा, एजुकेशन हासिल करना कितना मुश्किल है, या औरों को ये दिखाना कि भाई आई एम ऑल्सो केपेबल। या डेफ कम्युनिटी के पाकिस्तान में एजुकेशन के लिहाज से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि लैक ऑफ टीचर्स। जो टीचर्स हमारे होते हैं उनको साइन लैंग्वेज प्रॉपर्ली नहीं आती, जिसकी वजह से वो अपनी बात हम तक पहुंचा नहीं सकते और हम अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा सकते हैं। तो इसमें स्कूल से बहुत कम ही लर्निंग होती है, जितनी भी लर्निंग होती है वो अपने घर से ही होती है। अब ये कितना बड़ा अलमिया है। और उमेर, इस पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी क्योंकि आप चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। मुझे हमारी एक ट्रेनिंग थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ये मत सोचें कि मैं बोल नहीं सकती, मेरी ज़ुबान ये है कि मैं साइन में बात करती हूँ या मैं साइन लैंग्वेज। तो ये जो थोड़ी सी सोच है कि बेचारगी की नज़र से ना देखा जाए, अगर आप उनके साथ कुछ अकोमोडेशंस कर दें, अगर एक बिल्डिंग है उधर एक रैंप बन जाए, अगर आप ऐसे किसी इदारे में जा रहे हैं वहाँ साइन, अक्सर अवकात देखा समझा जाता है कि अगर शायद वो बोल नहीं सकते तो उनकी शायद कोई इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है, कमतर समझा जाता है। बिल्कुल, और यही नाउ पीडीपी का मंशूर है कि हम ये सोच को बदलना चाहते हैं कि कोई चैरिटी नहीं चला रहे, हमारी कोशिश है कि इनको एम्पावरमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या रिसेप्टिव हैं, आर दे ओपन? उमेर, इस पे मैं कहना चाहूँगी कि हमें बहुत 12 साल हो गए हैं इस जर्नी पे, और बहुत सारे इदारे हैं जो डिसेबिलिटी कॉन्फिडेंट बने भी हैं, रिसेप्टिव भी हैं। बैंकिंग सेक्टर की तरफ से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लेकिन एक ये ऑन गोइंग जर्नी है। और इसमें मैं कहूँगी कि इस वक्त पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, स्पेशली आपकी प्रेसिडेंट हाउस, वहाँ से भी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि किस तरह हर एंगल के ऊपर हम पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को शामिल कर सकें। और जब तक आप उनको शामिल नहीं करेंगे, इंक्लूजन नहीं करेंगे, तब तक वो एक बाअसर पाकिस्तानी शहरी नहीं बन सकते। बिल्कुल। और यही कुछ ऐसे आप छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, अपने इर्द गिर्द आप एक रैंप बनवा सकते हैं, और थोड़ी सी साइन लैंग्वेज भी सीख लें तो कम्युनिकेशन कितनी आसान हो जाएगी। हम ज़बान सीखते हैं, उर्दू सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं, अरबी थोड़ी सी सीख रहे होते हैं। तो इसी हवाले से मैं एक मिसाल देना चाहूँगी कि जैसे हमारा जो एक बड़ा, इट्स अ वेरी लव्ड प्रोजेक्ट बाय नाउ पीडीपी, रक्षा प्रोजेक्ट है। और जो रक्षा प्रोजेक्ट है उसमें हम आम रक्षों को रेट्रोफिट करते हैं। रेट्रोफिट यानी कि माजूर अफराद जो कि सिस्टम के मुताबिक फिट कर लिए, तो जो लोग जिनकी लोअर लिम्ब की डिसेबिलिटी वो उन रक्षों को आराम से चला सकते हैं। तो ये जो सफ़र है खुद मुख्तारी की तरफ, बड़ी ऐसे ही चीज़ बढ़ सकता है। आपके क्या, सकीना से हम पूछना चाहेंगे, आपके क्या इरादे हैं, फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? मैं बहुत बड़ी यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बनना चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हर कोई मुझे सपोर्ट करे। और मैं भी ये भी चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान के डेफ कम्युनिटी में जितने भी लोग सफ़र कर रहे हैं उनको भी मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म में लाके उनकी एम्पावरमेंट में मैं उनके काम करूँ। ज़बरदस्त। तो ये तो यूट्यूबर, आप तो फिर टीवी एंकर भी बन सकते हैं। और क्या?
अगर आप लोग क्लैप करना चाहते हैं सकीना के लिए तो हम दरअसल ये चाहते हैं कि हमारे नाम जो हैं मतलब शिफा और अवैस ये कैसे हम साइन लैंग्वेज में हमें सिखाएं भाई। ओके, कोई अगर हमें पुकारेगा तो हमें कैसे पता चलेगा उसने हमारा नाम लिया? बिल्कुल या ओके, सो इनका एक्चुअली ये होता है कि एक तो नाम के साइंस होते हैं, राइट? ठीक है, जैसे मेरा नाम एहतशाम है तो EHTISHAM, राइट? देयर इज लाइक साइन फॉर एवरी अल्फाबेट, सही है। एंड सेकेंडली उनका एक यू नो फॉर एवरी पर्सन दे पिक अ नेम कि उनके लुक्स के। तो अब शिफा के हिसाब से शिफा के लिए उन्होंने क्या था जी, शिफा का बताएं। ये है फॉर लाइक प्रीटी। हाँ, थैंक यू। अच्छा, मतलब क्या इशारा क्या करना है? ये हल्का सा टच एंड दिस। अच्छा, ये सही है। प्रीटी फेस। हाँ, चले थोड़ा सा मान लेते हैं, चले कोई बात नहीं, मतलब आई एक्नॉलेज। बताओ उनको, सकीना को बताओ अवैस इज जेलस। मेरा भी बताएं भाई आप। मेरा नाम कैसे लिया जाएगा साइन लैंग्वेज में? अवैस कैसे होगा? एनक और बाल नहीं, बिल्कुल जबरदस्त। नहीं, लेकिन क्या वो इशारा वाकई बाल के लिए था या इंटेलिजेंस के लिए भी तो हो सकता है किसी के? या बट एक्चुअली इस सिचुएशन में बाल के लिए ही, सिचुएशन में बाल के लिए है। तो ये इंटेलिजेंस नजर नहीं आ रही थी ना फिजिकली, वो तो इंसान के दिमाग क्या। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ नौजवानों सुन लो, ये अहम जुमला मैं आपके लिए देने जा रहा हूँ, तारीखी जुमला है ये। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपके सर के ऊपर क्या है, इस बात से फर्क पड़ता है कि आपके सर के अंदर क्या है। ये है असल जुमला, तारीखी जुमला मैंने दे दिया है आपको। फाइनली आपसे पूछना चाहूंगा कि नाउ PDP से बहुत सारे लोग अगर रब्ता करना चाहें कैसे रब्ता कर सकते हैं? बिल्कुल, www.nowpdp.org/donate पे जाएं, आपको हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मिलेगी। क्योंकि ये रमज़ान का महीना है तो हमारी कोशिश है कि हम मैक्सिमम फैमिलीज़ को फैसिलिटेट कर सकें। और अगर किसी के पेरेंट्स के बच्चे जो हैं वो किसी डिसेबिलिटी का शिकार हों और वो आपसे रब्ता बिल्कुल, हमारी हेल्पलाइन भी है रहनुमा के नाम से। और लेकिन मैं कहूँगी कि www.nowpdp.org पे आपको सारी तफसीलात मिलेंगी। आपके जो भी डिसेबिलिटी उसके मुताबिक जितने भी सारे प्रोग्राम्स हैं आप उस पर डिटेल से देख सकते हैं। और हमें ज़रूर सपोर्ट करें यंग लोगों की, क्योंकि आप बात कर रहे थे, हम हमेशा कहते हैं कि हमारे साथ आके वॉलंटियर्स काम करें और जो हमें ज्वाइन करें, इंटर्नशिप्स करनी है वो इनके जैसे इदारों के साथ जाके करें। हम लोग बहुत रिसेप्टिव है, हमारी पूरी टीम ही बहुत एक यंग लोगों की टीम है। वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड। और सकीना का चैनल हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? यूट्यूब वाला। हाँ, सकीना का चैनल भी बता दें। या सकीना की डेफ व्लॉग्स, सकीना की डेफ व्लॉग्स, स्पेलिंग भी बता दें। SAKINA KEE डेफ स्पेस व्लॉग्स। ठीक है, सकीना की डेफ व्लॉग्स चैनल ज्वाइन करेंगे, जाके क्लिक करेंगे उसको। ठीक है जी, थैंक यू जी। कुछ कहना चाह रही, लास्ट मैसेज दे दें, सकीना भी बता दें। इंस्टाग्राम पे भी एक फॉलो करने के लिए बस ठीक है, हम सब आपको फॉलो करेंगे, मैं आपको फॉलो करूंगा, आप मुझे फॉलो करें। इनको मत करना, इनके फॉलोअर ज्यादा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे आपका भी आदिशाम, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू द प्रोग्राम नाजरीन। अब आपको लेकर चलते हैं कराची की तरफ। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आयशा, क्या पका रही हैं? आज मैं बना रही हूँ कश्मीर की सबसे फेवरेट जो पुलाव बनती है ना, वो कश्मीर की। आगाज कीजिए भाई, बिल्कुल जबरदस्त आगाज कीजिए। जी बिल्कुल, देर नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार होगा, नाजरीन को भी इंतज़ार होगा कि किस तरह से तैयार होगी कश्मीर की कीमा पुलाव। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, फ्लेम को करेंगे ऑन और हम सबसे पहले डालेंगे डालडा कलौंजी कनोला ऑयल, जो कि अगर आप चाहते हैं कि आप अंदर से स्ट्रांग हो तो आप इस ऑयल को लाएं और अपने खानों का हिस्सा बनाएं, क्योंकि रमज़ान है और रमज़ान में हम सबसे ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हैं। पूरे दिन हम रोज़ा रखते हैं और फिर जब हम अफ्तारी करते हैं तो फिर हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, लेकिन उससे बनाएं आप डालडा के कलौंजी ऑयल में, तो फिर बहुत अच्छा सा तैयार होगा आपका खाना हेल्दी। तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पे 1 कप। अब मैं यहाँ पे डालूंगी प्याज, जो कि मैं तले हुए लाई हूँ, लेकिन आप कच्चे भी शामिल कर सकते हैं। थोड़े से मैं बचा लूँगी ऊपर सर्विंग के लिए। यहाँ मेरे पास रखा हुआ है कीमा, जो कि बीफ कीमा है, ½ kg। हम ½ kg का बना रहे हैं तो हम वो भी शामिल कर देते हैं इसमें। साथ इसमें क्या क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मेरे पास रखा है लहसुन अदरक का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हम वो शामिल करेंगे। थोड़ी सी हल्की सी इसकी भुनाई करेंगे और साथ ही इसमें हम फिर शामिल कर देंगे साबित गरम मसाला।
اس کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پہ چھوٹی الائچی ہے، بڑی الائچی ہے، دار چینی ہے، لونگ ہے، کالی مرچیں ہیں. تو سارے اسپائسز سارے ہم شامل کر دیں گے اور اس کی کریں گے اچھی سی بھنائی تاکہ ہمارے بیف میں جو ہمارا بیف کا ایک قیمہ ہے اس میں بہت اچھا سا اروما آ جائے. ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں ابھی شامل کر دیں گی یا تھوڑی دیر بعد؟ کر دیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی، بس یہ کر رہی ہوں میں آپ کے سامنے. یہ سب میرے پاس مکس اسپائسز شامل ہیں. چھوٹی الائچی ہے، بڑی الائچی ہے، دار چینی ہے، زیرہ ہے، سارا اس میں گرم مسالہ ہم ایک بھر کے کھانے کا چمچ ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے. ساتھ ہی ہم اس میں اب نمک بھی شامل کر دیں گے حسب ضرورت اپنے ٹیسٹ کے مطابق. پھر ہم اس میں جو اور اسے مزیدار اسپائسی اور اچھا سا بنائیں گے کیونکہ اس میں زیادہ اسپائسی مسالے نہیں جائیں گے، صرف کٹی ہوئی کالی مرچیں جائیں گی. تھوڑی سی مرچیں کرنے کے لیے ہم اس میں گرین چلی کا پیسٹ شامل کر رہے ہیں. یہاں میرے پاس رکھا ہے 1 کپ گرین چلی کا پیسٹ. یہ سارے اسپائسز ہم نے ڈال دیے ہیں اور ایک اچھا سا اسے اروما دینے کے لیے ہم پسا ہوا گرم مسالہ بھی شامل کریں گے اور پسی ہوئی جائفل جوتری. پسا ہوا گرم مسالہ ہم 1 چائے کا چمچ شامل کر دیتے ہیں اور اس میں جائیں گی 1 چٹکی جائفل جوتری جو اس میں بہت اچھا سا ٹیسٹ دے گی. چٹکی میری ذرا بڑی سی ہے تو بھر کے ڈال دیں تو بہت اچھا. آپ چٹکی کو چمچ کہہ دیا کریں نا. اب چٹکی کی جمع ڈال دیں ذرا، جس کا جتنا حساب ہو نا چٹکی کا وہ اتنا ڈال دیں. تو اس کی کریں گے بس چٹکی اپنی اپنی بھائی تھوڑی دیر کور کریں گے تاکہ کاٹنی نہیں ہے بس کو. اور پھر اس کے بعد کاٹنی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ساری چیزیں اس میں ڈال دی ہیں. اب اس کو کور کر لیں گے. دیٹس اٹ. اس میں اور کوئی کمپلیکیشن تو نہیں ہے؟ جی، اس کو ذرا بھونیں گی نا اب؟ نہیں، بس اسے ہم تھوڑی دیر کور کریں گے. ہاں، بھون کے کور کریں گے. اسے ہماری جب یہ بیف ہے قیمہ، بیف کا قیمہ وہ گل جائے گا تو ہم اس میں چاول شامل کریں گے. یہاں میرے پاس چاول رکھے ہیں سوک ہوئے ہوئے، ہم وہ شامل کریں گے. ساتھ ہم اس میں اوپر سے نا زعفران ڈالیں گے دم دیتے ہوئے، کیوڑا لہسن ڈالیں گے اور میرے پاس یہاں پہ نٹس رکھے ہوئے وہ ہم فرائی کر کے آئل میں پھر ہم شامل کریں گے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی پہلی ریسیپی تو ہو گئی مکمل. اگلی جو چیز آپ بنائیں گی وہ کیا ہے؟ جی، دوسری ہم بنا رہے ہیں ڈرنک. ٹینک سے بنا رہے ہیں اور کریمی ٹینک ڈرنک بنے گی. بہت ہی مزے کی بنے گی. بہت ہی یونیک ریسیپی ہے کہ آپ آج حیران رہ جائیں گے کہ ٹینک سے آپ یہ ڈرنک بھی بنا سکتے ہیں. ہم ایک کام یہ کرتے ہیں عائشہ کہ آپ اپنی پہلی ڈش پر جو ہے وہ تھوڑا سا ابھی کام کیجئے. ہمارے ساتھ محمد انعام الحق صاحب موجود ہیں، حافظ اور قاری محمد انعام الحق. ان سے ہم نعت بھی سنتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی کوکنگ تو چلتی رہے گی. السلام علیکم انعام صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی طرف سے جو نعت کا ہدیہ ہے اس کی طرف اگر ہم چلیں. جی جی بالکل انشاءاللہ. حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں بروزے حشر شفاعت کریں گے چن کر بروزے حشر شفاعت کریں گے چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا ہوں جانب طیبہ میں اس یقین سے
نکلا ہوں جانب طیبہ میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. ویلکم بیک. جی عائشہ آپ کی جو ہے وہ ڈرنک کی طرف چلتے ہیں. صحیح. اب ہم بنا رہے ہیں ڈرنک ایک مزیدار, اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے کنڈینس ملک اور ساتھ کوکونٹ, لیکن اس کو ہم بہت مزیدار کس طرح سے بنائیں گے وہ ہم بنائیں گے ٹینگ کے پین ایپل فلیور سے, اور یہ بہت ہی مزیدار بنے گا. ہمیں کیا کرنا ہے, صرف سمپل پیکٹ کھولنا ہے اور ہم یہاں پہ اپنے بلینڈر میں ڈالیں گے ٹینگ پین ایپل فلیور. 4 کھانے کے چمچ ہم اس میں شامل کر رہے ہیں. ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے تھوڑا سا پانی, اور اس میں ہم تھوڑی سی برف بھی ایڈ کریں گے ٹھنڈی والی. اس طرح سے یہ شامل کر دیتے ہیں. جی ٹھنڈی والی. اور کوکونٹ میرے پاس یہاں پہ رکھا ہوا ہے پسا ہوا, وہ ہم شامل کر دیتے ہیں. اور تھوڑی سی میں برف بھی ساتھ میرے پاس رکھی ہے, وہ ہم ایڈ کر دیں گے تاکہ ڈرنک ہماری اچھی. بقرعید میں سارا سامان ادھر ہی جمع ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے. ہاں تو گائے اندر آ جاتی ہے پوری کی پوری. اچھا جی بالکل. یہاں کیا ڈالا آپ نے؟ کنڈینس ملک شامل کر دیتے ہیں. زبردست. کنڈینس ڈال دیا ہم نے اس میں, اور بس ہم نے اسے کیا کرنا ہے, اچھی طرح اسے ہمیں مکس کریں گے, بلینڈر کریں گے, اور یہ ہماری ڈرنک تیار ہے. واہ. اور جو آپ کا جو قیمہ تھا اس میں چاول ملا لیا آپ نے؟ بس آپ کو جی یہ دیکھیں آپ, یہ رائس پہ میں نے ڈال دیے تھے اس میں قیمہ میں, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل دم آ رہا ہے. آخر میں ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں یہاں کیوڑا ایسنس 1 کھانے کا چمچ, اور اسے ہم دم دے دیں گے. ساتھ میرے پاس نٹس ہیں, اسے ہم تھوڑا سا تیل ڈالیں گے, تھوڑے سے کرسپی کریں گے, اور وہ ڈالیں گے تھوڑا سا جائفل جوتی کا پاؤڈر اوپر سے بھی ڈال دیتے ہیں. یہاں پہ زعفران رکھا ہوا ہے دودھ میں گھول کے, وہ ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ اچھا سا فلیور آئے. اور زعفران کشمیر میں ہی پایا جاتا ہے تو اس لیے ان کے کھانوں کا ایک اہم حصہ ہے. اوپر سے ہلکی سی تلی ہوئی پیاز بھی ڈال کے ہم اسے بس دم. زبردست جی, بہترین. ہم برابر میں نٹس. عائشہ یہ آپ کی 2 ڈشز آج بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں دور دور سے بڑی اچھی لگ رہی ہیں. بہت شکریہ, آپ نے کمال کی ڈشز بنائی. اب ناظرین ہم چلتے ہیں افطار کی طرف. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام ناظرین. رمضان اور ہم میں ایک مرتبہ پھر بہت بہت خوش آمدید. اب ذرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے بچوں کی روزہ کشائی کا, ہمارے بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جو کہ روزہ رکھتے ہیں اور تصاویر بھیجتے ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کی تصاویر بھیج سکتے ہیں. 0311117822 یہ ہمارا نمبر ہے, اس پر آپ بھیجیے. جی کون کون بچے آج؟ سارم, مشال, مناہل, بالکل تینوں نے روزہ رکھا ہے. اسلام آباد سے ہیں, کزنز ہیں. کلاس 4 پڑھے ہوئے تھے ادھر, تو چوتھا بھی کوئی ہوگا نا, وہ آپ کے لیے رکھا ہوگا شاید. فریحہ ارشاد, ارشد پشاور سے ہیں. پشاور سے ماشاءاللہ انہوں نے بھی روزہ رکھا. ان کے بعد جی ہیں ایمان فاطمہ لاہور سے. جی دیکھیں سر پہ انہوں نے کتنا خوبصورت پھولی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, زبردست. اگلی تصویر دکھائیں جی. ہانیہ حبیب, یہ بھی جی روزہ رکھ کے بڑی خوش نظر آ رہی ہیں. اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے. اگلی تصویر میں کون ہے ہمارے پاس؟ رابعہ عباسی, یہ مری سے جی ان کا تعلق ہے. عباسی بالکل, صداقت علی عباسی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب, یہ دونوں. ٹھیک ہے. عالیہ شہزادی کا سب عادل شہزادی ملتان. اب میں عباسی پہ پھنس گئی ہوں. نہیں ناظرین بچوں کی طرف واپس آتے ہیں. بچوں کی طرف آئیں. عالیہ بالکل, عالیہ تھی عبد الوہاب ہے, ان کا تعلق بھی اسلام آباد سے. یہ بھی اکیلے ہی روزہ کھول رہے ہیں, انہوں نے کہا بس میں ہی روزہ کھولوں گا. اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کی عبادتیں قبول فرمائے, ان کو بھی ثواب ملے بہت سارا, اور ان کے والدین کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائے. اب ناظرین آج کی ٹرانسمیشن سے اتنا ہی. آپ سے کل ملاقات کریں گے, اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.